السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات حقوق العباد پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. حقوق العباد کی عمومی بنیادی اصولی جو باتیں تھیں آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں میں سماعت کی، لیکن اصل میں حقوق العباد میں جو بندوں کا سب سے بڑا اور پہلا حق ہوتا ہے وہ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور بندوں کے حق میں سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا ہوتا ہے. یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بندوں میں سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا تم کو یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جب اس آیت پر اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر آیتیں ہیں اس پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو 2 باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک بات تو یہ کہ بندوں پر 2 طرح کا حق آتا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، خدا پرستی کی جائے، توحید پرستی کی جائے. اور پھر بندوں میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہوتا ہے اس کو بیان کیا، دوسری طرف بندوں میں جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق توحید کا ہے، خدا پرستی کا ہے. اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بندوں میں جو سب سے بڑا اور پہلا حق ہے وہ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آغاز اور ابتدا اللہ کی توحید سے کریں گے، آغاز اور ابتدا خدا پرستی سے کریں گے، خدا کی عبادت سے کریں گے. اور بندوں کا حق اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو آغاز ہم اپنے والدین کے حق سے کریں گے، اپنے ماں باپ کے حق سے کریں گے. یہیں سے بندوں کا حق شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، توحید پرستی نہیں کرتا ہے، خدا پرستی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کا جو دوسرا حق ہے وہ نہیں ادا کر سکتا ہے. کیونکہ جو مین ہے، جو اصل ہے، خدا پرستی، توحید پرستی، اسی کو وہ ادا نہیں کرتا ہے، توحید کا قائل نہیں ہے، ایک خدا کے علاوہ سینکڑوں خدا کو مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کئی لوگوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو اس سے اس بات کی امید کرنا کہ وہ اللہ کے اور سارے حق ادا کرے گا یہ بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ایسے ہی بندوں کے حق میں جو سب سے بڑا حق ہے اور سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا حق ہے. اگر وہ کوئی بندہ ایسا ہے جو
بندوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، تو اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا، پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، اور دوسرے بندوں کا حق ادا کرے گا، اور دوسرے انسان کا حق ادا کرے گا، کیونکہ جو اصل ہے، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے ماں باپ کا حق، اور ماں باپ کا ہی حق اگر ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ کسی انسان کا حق ادا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی ایسی کئی آیتیں ہیں، جو 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا تم کو یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے پارہ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ قرآن کریم کی اور بھی آیت ہے 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم انسان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم انسان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 26ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں پہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ احسانہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہا کہ ہم انسان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ الغرض اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گا کہ اگر توحید کے بعد، اللہ کے وحدانیت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اگر بندوں میں کوئی حق سب سے بڑا حق ہے اور بندوں میں کوئی حق سب سے پہلا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ لفظ میں 2 بات ارشاد فرمائی کہ ہما جنتک و ہما نارک، کہ یہ والدین یا تو تمہاری جنت ہے یا یہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین تم سے خوش ہیں تو یہ والدین تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ والدین تم سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، تو یہ والدین تمہارے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یعنی ہم اگر والدین کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم جنت کا راستہ تیار کر رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ والدین کو ناراض کر رہے ہیں، ان کا حق دبا رہے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، جہنم کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدمے کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، ہم کو جنت میں جانا ہے، تو ماں کی خدمت کرنی ہوگی اور والد کی خدمت کرنی ہوگی، کیونکہ والد اور والدین کی خدمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین اگر ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، والدین اگر راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے۔ یعنی والدین اگر خوش ہوتے ہیں، والدین ہم سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے۔ والدین اگر ہم سے غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، ناراض ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت بھی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اگر دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا حج مبرور کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے والدین کو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بشاشت کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو اس کو ثواب ایسا ملے گا جیسے اس نے مقبول حج کیا ہے۔
صحابی نے یہ پوچھا اس حدیث کے اندر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کو 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا، یہ اتنی بڑی فضیلت اور ثواب کی چیز ہے کہ اس کو حج، اور وہ بھی حج ایسا جو مقبول ہو، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، ایسے حج کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو۔ آج دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو چیزیں چاہتے ہو تو تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اگر تم والدین کی خدمت کرتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تمہارے عمر میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی۔ یہ سب تو فضیلت کی بات ہے۔ اور وعید یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ شب قدر کی رات میں بھی اگر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، شب برات کی رات میں بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ جب شب برات اور شب قدر اور فضیلت والی راتوں کی فضیلت کے بارے میں بیان سنتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ ضرور سنتے ہوں گے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لو، تبھی جا کر یہ رات کی فضیلت حاصل ہوگی، تبھی جا کر اس رات کا ثواب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شب قدر کی 1,00,000 رات جاگ لے، 1,00,000 مرتبہ شب قدر میں جاگ لے اور شب برات میں جاگ لے، لیکن اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، مظلوم اگر ہاتھ اٹھا دے، جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا بچوں کے حق میں یا بچوں کے خلاف یہ رد نہیں کرتا ہے۔ بچوں کے حق میں بھی ہو تو بھی قبول ہو جاتا ہے، بچوں کے خلاف ہو تو بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے دعائیں اور بد دعائیں کرنی چاہیے کہ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، بد دعائیں کرتے ہیں تو بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وعید کی بات ہے کہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں پا سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی دعائیں حاصل نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے جو فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ بار بار سنتے ہوں گے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے بعد میں یہ پوچھا کہ آج خلاف معمول آپ خطبے میں 3 سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بد دعا کی، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا کی، اور میں اس تینوں بد دعا پر آمین کہا۔ وہ تینوں بد دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بد دعا یہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مجلس میں تذکرہ ہو رہا ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے، اس کا ناس ہو، وہ برباد ہو جائے، وہ ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ناس ہو جائے، خاک آلود ہو جائے
جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو تو اس کا بھی ستیہ ناس ہو، وہ بھی ناس ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بد دعا دینے والے کون ہیں، یہ غور کیجئے کہ اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں، اور یہ بھی غور کیجئے کہ وہ بد دعا بھیجنے والے کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ بد دعا لے کر نہیں آئے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک میسنجر تھے، صرف خدا کا پیغام لے کر آتے تھے نبیوں کے پاس، وہ پیغام لے کر آتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو دیتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بد دعا خدا کے دربار سے آئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس بد دعا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا اور کہا کہ جاؤ نبی کو سناؤ اور نبی کو کہنا کہ اس پر آمین کہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد دعا ہے، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین بولنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیتا ہے یا کسی ایک کو پا لیتا ہے، اس کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، تو وہ ستیہ ناس ہو جائے گا، وہ ناس ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، ظاہر میں ایسا دکھے گا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ آدمی اندر سے ٹوٹ رہا ہوگا، برباد ہو رہا ہوگا۔ آپ کے سامنے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا تھا۔ قرآن کی آیت آپ نے سماعت کر لی، حدیث سماعت کر لی، فضیلت آپ نے سماعت کر لی کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، اور ہم نے وعید سماعت کر لی کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وعید کیا ملے گی اور اللہ کا عذاب کیا ملے گا۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا معائنہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت اور ان کو ڈانٹو مت، ان کو روٹ لینگویج میں بات نہ کرو، رف انداز میں بات نہ کرو، اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، فلا تقل لہما اف، یہ اف بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن قرآن ایک دم سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے، نہیں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور پھر کہا کہ ولا تنہرہما، اس کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، ان کو ڈپٹو مت، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف نہیں کہنا ہے، پیاری بات کرنا ہے، اچھے انداز میں بات کرنا ہے، عزت سے بات کرنا ہے، نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا ہے، محبت کے ساتھ بات کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا یہ مطلب ہے کہ بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ بات کرنا ہے، بہت شائستگی کے ساتھ بات کرنا ہے، اور بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا ہے۔ الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں تو اس بات کرنے میں ہم اچھی ہی بات کر رہے ہیں، الفاظ بھی آڑا ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، الفاظ بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، الفاظ بھی مناسب اور معقول الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور پھر کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے والدین کے لیے بچھ جاؤ۔ اس کا ترجمہ تو یوں ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے رحمت کے بازو کھول دو، لیکن میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تم اپنے والدین کے لیے بچھ جاؤ، ایسے بچھو کہ وہ تمہارے اوپر چل کر جائیں، چل کر آئیں، یعنی اپنے پلکوں پر بٹھاؤ اپنے والدین کو، والدین کی بات نکلے منہ سے اور اس کو پوری کر دو۔
ابھی صحیح سے منہ سے نکلے بھی نہیں اس کو پوری کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ والدین کی محبت بہت اچھی چیز ہے، والدین کی خدمت بہت اچھی چیز ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت اچھی چیز ہے، والدین کے ساتھ نرمی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا اور اول حق ہے اور سب سے پہلا اور اونچا حق ہے، لیکن اگر والدین ہی شرارت پر آ جائیں اور شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں اور شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہوں تو وہاں پر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور کسی مخلوق کی خوشی بٹوری جائے، یہ جائز نہیں ہے، وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی والدین گناہ کا حکم دیتے ہیں۔ ہر والدین اپنے بچے کو اچھا ہی حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود وہ غلط ہوں لیکن ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد صحیح ہو۔ وہ چاہے شراب پیتے ہوں لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد شراب پیے، تو وہ اپنی اولاد کو کبھی غلط حکم نہیں دیتے ہیں۔ ان کیس اگر کوئی والد یا والدہ ایسے ہوں جو کہتے ہوں کہ داڑھی منڈالو، نماز مت پڑھو، دین کا کام مت کرو، یہ بہت اکا دکا معمولی کہیں ایسے والدین آپ کو ملیں گے، ورنہ اکثر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو اور خدمت گزار ہو۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو کھول دو، اپنے دونوں بازوؤں کو کھول دو، ان کا بڑھاپے میں سہارا بنو، ان کے سامنے بچھ جاؤ، اپنے آپ کو بچھا دو رحمت کے ساتھ۔ رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس لیے استعمال کیا کہ کوئی اولاد یہ نہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ پر اتنا خرچہ کرتا ہوں، اتنی قربانیاں دیتا ہوں، اتنے رات جاگتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، دھوپ سہتا ہوں، چھاؤں سہتا ہوں، گرمی سہتا ہوں، ٹھنڈی سہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، رحمت کے ساتھ، یہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ تم جو سمجھتے ہو کہ بہت بڑا تم تیر مار دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو رحمت کے ساتھ کرو، نرمی کے ساتھ کرو۔ اگر رات بھر بھی جاگ رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے، گرمی ان کے لیے برداشت کر رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، پیسہ خرچ کر رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، ان کے نان و نفقہ اور رہنے سہنے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ بچھو رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ اللہ کے حق کے بعد، حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بہت اپنے آپ کو کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں اور اپنے والدین کے لیے اتنا خرچ کرتا ہوں، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو ان سے ایسے ہی رحمت کے ساتھ جیسے بچپن میں وہ تم سے رحمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، نرمی والی بات کرتے تھے اور تم سے دلار کرتے تھے، تم سے پیار کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچپن میں چلے جاتے ہیں، ہم جوان ہوتے ہیں اور وہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ جوان ہوتے ہیں، ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی زندگی بچپن جیسی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی 55 اور 60 میں جانے کے بعد وہ بچپن والی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یاد دلایا ہے، بچپن کی یادوں کو یاد دلایا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں کھانا نہیں آتا تھا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں کسی چیز کا سلیقہ نہیں تھا، کبھی تم مٹی کھا لیتے تھے، کبھی مٹی لگا لیتے تھے، کبھی پیشاب کو لیپ دیتے تھے، کبھی جو ہے پاخانہ جسم پر لگا لیتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ جب والدین بڑھاپے میں جائیں گے تو وہ بھی بچپن کی عمر میں چلے جائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی وہی سارا مسئلہ ہوگا جو تمہارے ساتھ بچپن میں ہو چکا ہے۔ جیسے تم پیشاب کو لیپ دیتے تھے، پاخانہ اور دودھ میں فرق نہیں سمجھتے تھے، تم کو چلنا نہیں آتا تھا، تم تتراتے تھے اور تمہاری زبان میں لکنت تھی، تم پوری بات صحیح سے کر نہیں پاتے تھے، تو ایسے ہی والد اور والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا دماغ معاف ہو جائے، زبان تترانے لگے، بات کلیئر نہ ہو،
پیشاب اور پیخانے میں فرق محسوس نہ ہو، تو وہ کسی طرح کی غلطی نہ کر بیٹھے، تو ان پر دھیان دینا ہے رحمت کے ساتھ دھیان دینا ہے۔ لیکن افسوس ہے، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ماں باپ ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، زبان پکڑ کر بولنا سکھاتے ہیں، وہ زبانیں ماں باپ کے خلاف بولتی ہیں۔ جو ماں باپ ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، وہ پیر ماں باپ کے خلاف چلتے ہیں۔ جو ہاتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہے ماں باپ کے خلاف چل رہے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کو مارتا بھی ہے، کوئی ڈپٹتا بھی ہے، کوئی گھسیٹتا بھی ہے، کوئی گالیاں بھی بکتا ہے، کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے۔ تو جس نے بولنا سکھایا اس کے خلاف تم بھونک رہے ہو۔ تم کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن آج تم ان کو بول رہے ہو کہ یہ سٹھیا گیا ہے، یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کی آواز بند ہو رہی ہے، اس کی آواز لڑکھڑا رہی ہے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یہ پھسل رہا ہے، یہ بار بار پیشاب کر دیتا ہے، بار بار بستر گندا کر دیتا ہے، بار بار پانی گرا دیتا ہے۔ اس کی خدمت کتنی کی جائے، کتنی مرتبہ اس کو دالان سے اسارے پر اور اسارے سے گھر میں کیا جائے، اور اندر باہر کتنی مرتبہ کیا جائے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم بار بار اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ ابو جی یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ کہتے تھے یہ مرغی ہے، پھر پوچھتے یہ کیا ہے، آپ کہتے تھے یہ مینا ہے، یہ کیا ہے۔ جو سامان ہوتا تھا ماں باپ آپ کو بڑی محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، اکتاتے نہیں تھے، ہر سوال کا آپ کا جواب دیتے تھے۔ جو سوال آپ کرتے تھے، فضول سوال۔ 2 سال کا 3 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بار بار ماں باپ سے جو چیز بھی دیکھتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ہوا، یہ کہاں جائے گا، اور ماں باپ اس کو پیار سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز۔ وہ اکتاتے نہیں ہیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی سوال وہ 20 بار کرے، 30 بار کرے، تو ماں باپ 20 بار 30 بار اس سوال کا جواب محبت سے، پیار سے دیتے ہیں، بوجھ نہیں سمجھتے ہیں اور اریٹیٹ نہیں ہوتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کی حالت میں اگر ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، زبان تترانے لگتی ہے اور ایک چیز کے بارے میں 2 سے 3 مرتبہ زیادہ سوال کر دے، تو آج کل کی ہمارے نسل کی جو اولاد ہے، جوان اولاد، وہ اپنے ماں باپ کو اسی وقت ڈانٹ دیتی ہے، ڈپٹ دیتی ہے کہ خاموش رہو، خاموش ہو کر بیٹھو، کیوں دماغ کھا رہے ہو، کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم بڑھاپے کے عمر میں اپنے ماں باپ کا ایسا ہی خیال رکھو جیسا کہ بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہارا خیال رکھا تھا۔ ہر ایک چیز کو یاد رکھو، کیونکہ وہ تو اب بچپن میں، تم ان سے اریٹیٹ مت ہو، تم ان سے اکتاؤ مت۔ جتنی مرتبہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں اندر لاؤ، باہر جانا چاہتے ہیں باہر لاؤ، جتنی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں صاف کرو، گندگی کرتے ہیں صاف کرو، اس کو بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہارا حق ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے بچپن میں یہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی مرتبہ کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ نے کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پیشاب کو صاف کیا ہے، تمہارے پاخانہ کو صاف کیا ہے، تمہاری غلاظت کو صاف کیا ہے، تمہارے کپڑوں کو صاف کیا ہے۔ ماں باپ نے تمہارے لیے نیند کو قربان کی ہے، پسینہ بہایا ہے، دھوپ میں پسینہ بہایا، نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، اور نہ ہی آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ بارش دیکھی، بس خیال یہ تھا کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ یاد کریے اس زمانے کو کہ ماں جب اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، یہ تو وہ ماں ہی بیان کرے گی کہ 9 مہینے بچے کو وہ پیٹ میں کس کرب کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور آپ اس کو سن بھی نہیں سکتے، خود ماں اس کو بیان کر سکتی ہے۔ آج اگر ہمارے پیٹ پر کوئی آدھا kg کا کوئی سامان ڈال دے، کتنے دیر تک ہم اٹھا پائیں گے، کتنا دیر تک ہم اس کو رکھ سکیں؟ ارے آدھا kg بہت زیادہ ہے، ایک ایسا پھوڑا ہو جائے جو پھوڑا کے درد نہ کرے لیکن وہ جسم سے زائد حصہ ہو، جسم کا زائد حصہ ہو، اس سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ارے یہ کیا زائد چیز ہو گئی ہے، اس کو کہاں ڈھوتے پھرے۔ اور ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی پھرتی ہے، 9 مہینے، اور پھر اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ جو اس کے کھانے کا دل ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کھاؤ، جو اس کے کھانے کا نہیں دل ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کھاؤ۔
کہتا ہے، اور پھر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہاں نہیں جاؤ، اس کے جانے کا دل ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک کروٹ پر برابر مت سو، کروٹ بدل بدل کر سو، تیزی سے مت چلو، آرام آرام سے چلو. کتنی پریشانیاں ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے. آپ پوچھئے کسی حاملہ سے، کسی ماں سے جا کر کہ 9 مہینے کس احتیاط کے ساتھ، کس انتظام کے ساتھ اور کتنا قدم پھونک پھونک کر اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے. اور آج جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب اس ماں کو اس بچے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہی بچہ اپنے بیوی کی محبت میں اور اپنے بچے کی محبت میں اپنے ماں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے اور اپنے ماں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ان کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیتا ہے یا کچھ اور ان پر ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ اس ماں سے پوچھئے ذرا. اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ تو دیکھے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی بیویوں پر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کون کون سی آفت آتی ہے، کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، رات رات بھر بے چینیاں ہوتی ہے، دن دن بھر اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے 4 kg کا، 2 kg کا، 3 kg کا، اس کو اٹھانا ہے 9 مہینے تک. یہ چھوڑیے، جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے، جب ماں بچہ جنتی ہے، آپ یاد رکھیے قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ جب بچے کو ماں جنتی ہے اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں اولاد پوری زندگی اس پر احسان کرتا رہے، پوری زندگی. حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹھ پر اپنے ماں کو بٹھال کر ہندوستان سے کعبہ اور کعبۃ اللہ چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے اور پیدل جائے اور پھر وہاں طواف کرا کے حج کرا کر لے آئے، تو بچے جننے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا حق ادا نہیں ہوگا. اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ 3 تکلیف ماں ایسی سہتی ہے کہ اس تکلیف کے مقابلے میں اولاد پوری زندگی پیسہ خرچ کرتی رہے، پوری زندگی سب کچھ لٹا دے، پھر بھی اس تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، اس تکلیف کا بدلہ نہیں نکل سکتا ہے. وہ 3 تکلیف ہے جب 9 مہینے وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جو عورتیں ہیں، جو مائیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 9 مہینہ کیسا گزرتا ہے، کس کرب کے ساتھ گزرتا ہے. اور پھر جب وہ بچہ جنتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے، جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے کہ یا تو ماں بچے گی یا بچہ بچے گا یا دونوں بچ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھی بچ جاتی ہے، بچہ بھی بچ جاتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں چلی جاتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے، یا بچہ چلا جاتا ہے اور ماں بچ جاتی ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ واقعات ہیں. اور تیسری تکلیف ہے دودھ پلانے کی. دودھ پلانے کا جو عمر ہوتا ہے 2 سال، اس 2 سال میں ماں جب دودھ پلاتی ہے بچے کو، اس میں بھی بہت انسٹرکشن ہوتا ہے، بہت احکام ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، آپ کو مرچ نہیں کھانا ہے، آپ کو تیز نہیں کھانا ہے، آپ کو گیس کی چیز نہیں کھانا ہے، آپ کو یہ والی چیز، اگر بچے کے پیٹ میں گرمی ہے تو آپ کو گرم چیز نہیں کھانا ہے، بچے کے پیٹ میں اگر سردی ہے تو آپ کو سرد چیز نہیں کھانا ہے. اور ماں ویسا کرتی ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتی ہے کہ جو غذا اس بچے کے لیے سوٹیبل رہے. یہ کس کے لیے کرتی ہے بھائی؟ رات بھر اگر لائٹ چلی جائے تو ماں اور باپ پنکھا لے کر اس 6 مہینے اور 10 مہینے اور 1 سال اور 2 سال کے بچے کے لیے رات بھر پنکھا جھلتی رہتی ہے. اس کا آنکھ بند ہوتا ہے لیکن پھر پنکھا جل رہی ہے، آنکھ بند ہو رہا ہے پھر پنکھا، تو رات بھر وہ بچے کو سلا رہی ہے پنکھا جل جل کر اگر لائٹ نہیں ہے تو. یہ احسان، اس احسان کا بدلہ ہم کیسے چکائیں گے؟ ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی ہے اسی حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حق میں جو سب سے بڑا اور پہلا حق ہمارے لیے رکھا ہے
وہ والدین کا حق رکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا ہے۔ میں اس پر اور بھی تفصیلی گفتگو کروں گا، وقت ہو چکا ہے، آئندہ ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی تفصیل اور مثالوں کے ساتھ والدین کے حقوق اور حسن سلوک کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔